السلام علیکم دوستوں، ایک درزی، ایک بڑھئی، ایک سونار اور ایک فقیر چاروں اکٹھے کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں رات ہو گئی تو ایک جنگل میں ٹھہرے اور رات بھر کے لیے ہر ایک کے ذمہ 2 گھنٹے کا پہرہ مقرر کر دیا۔ پہلے 2 گھنٹہ ایک آدمی جاگے اور باقی تینوں سوئیں، پھر دوسرا جاگے اور 2 گھنٹہ پہرہ دے اور باقی تینوں سوئیں۔ چنانچہ سب سے پہلے بڑھئی کا نمبر آیا اور وہ 2 گھنٹہ پہرہ دینے کے لیے جاگا اور تینوں سو گئے۔ بڑھئی نے سوچا کہ بیکار کیوں بیٹھیں، ہتھیار پاس ہیں، کیوں نہ ایک درخت چیر کر لکڑی کی ایک عورت بنا ڈالوں۔ چنانچہ 2 گھنٹہ میں اس نے ایک عورت کا مجسمہ تیار کر دیا۔ پھر درزی کا نمبر آیا اور وہ جاگا تو اس نے لکڑی کی اس عورت کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ بڑھئی کا کارنامہ ہے، اور پھر خیال آیا کہ میرے پاس بھی سارا سامان ہے، میں کیوں نہ اسے کپڑے پہنا دوں۔ چنانچہ اس نے 2 گھنٹے میں اس کا سارا لباس تیار کر کے اسے پہنا دیا۔ پھر سونار کا نمبر آیا اور اس نے یہ نقشہ دیکھا تو اس نے اسے گہنے پہنا دیے۔ آخر میں فقیر کا نمبر آیا، اس نے یہ دیکھا تو جھٹ سجدے میں گر کر اللہ سے دعا کی کہ الہی مجھ بے سر و سامان کی لاج رکھ اور اس میں جان ڈال دے۔ چنانچہ وہ عورت زندہ بھی ہو گئی۔ اب صبح چاروں آپس میں جھگڑنے لگے۔ بڑھئی بولا عورت میری ہے، درزی بولا میری ہے، سونار بولا میری ہے اور فقیر بولا میری ہے۔ یہ جھگڑا قریبی شہر کے حاکم کے پاس گیا۔ حاکم نے سنا تو اس عورت کو دیکھا تو وہ کہنے لگا تم چاروں جھوٹے ہو، عورت تو میری ہے۔ اتنے میں وہ عورت خود بولی کہ میں بتاؤں میں کس کی ہوں؟ حاکم نے کہا ہاں بتاؤ تم کس کی ہو۔ قریب ہی ایک درخت تھا، وہ عورت دوڑ کر اس درخت سے چمٹ گئی اور پھر لکڑی بن گئی اور اس درخت میں گم ہو گئی۔ وہ سب کے سب منہ دیکھتے رہ گئے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں ہمارا بچہ ہے، چچا کہتے ہیں میرا بھتیجا ہے، ماموں کہتا ہے میرا بھانجا ہے، بھائی کہتا ہے میرا بھائی ہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہی بچہ لقمہ قبر بن جاتا ہے اور مٹی کا پتلا پھر مٹی بن جاتا ہے اور سارے رشتہ دار میرا میرا کہنے والے منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔